دو ایسے گناہ کہ جس پر 1,00,000 بار توبہ کی جائے تو بھی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کو سزا مل کر رہے گی۔ اور اس گناہ کو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں اور اتنا معمولی سمجھ کے کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور جبکہ یہ ایسا گناہ، یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ چاہے پھر کتنی بھی انسان توبہ کر لے لیکن وہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک اگر بندے نے کیا اور پھر اس پر اس طرح سے توبہ کر لے کہ اب ساری زندگی شرک نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک پہ شرک کرتا رہے، جیسے اور گناہ ہوتے ہیں کہ انسان نے جھوٹ بول دیا، زنا ہو گیا، غیبت ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر اگر وہ توبہ کتنی بھی کرتا رہے شرک کے بعد، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ خطرناک اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت ہے کیا؟ کسی کے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم دوسروں کے سامنے بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کیسے انسان کرتا ہے؟ مثلا 2-4-6 آدمی بیٹھ گئے اور کسی بندے کے بارے میں اس کے لیے بات کرنا شروع کر دی کہ فلاں انسان ایسا ہے، فلاں انسان ویسا ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں بیان کرنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر واقعی اس کے اندر وہ بات، وہ گناہ موجود ہو، یعنی ہم کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور واقعی وہ انسان جھوٹا ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو پھر بھی اس کے بارے میں بات کہی جائے تو پھر وہ تو بہتان ہے، اور غیبت جو ہے بہتان سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا غیبت کرنا، اور دوسرے میں حقوق العباد کو بھی بتایا جاتا ہے کہ حقوق العباد کی اچھی طرح سے ادائیگی کرنا۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اگر بندے نے حقوق العباد کی پامالی کی ہے، اگر حقوق العباد کو ادا نہیں کیا ہے تو پھر وہ انسان کتنی بھی توبہ کر لے لیکن اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دو چیزیں اسلام میں ہیں، پہلی حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا چیزیں؟ حقوق اللہ کے مطلب اللہ کا حق، یعنی کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، جو حق ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہم کو ادا کرنا، یہ ہیں حقوق اللہ۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ جیسے ماں کا بیٹی پہ حق ہے، بیٹے کا باپ پر حق ہے، باپ کا بیٹے پر حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، دوست کا دوست پر حق ہے۔ تو یہ جو تمام حقوق ہیں، ان میں اگر کوئی بندہ ان کی پامالی کرتا ہے، ادا صحیح سے نہیں کرتا ہے، تو وہ کتنی بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی بندے نے اللہ کے حق کی نافرمانی کی، اللہ کے نے جو بتایا کہ نماز پڑھو، کسی بندے نے نماز چھوڑ دی، نہیں نماز کو ادا کیا، تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے، 5 پیسے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ سمجھتے ہیں نا مقبول نمازیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقبول نمازیں جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہم سجدوں پہ سجدے، عبادت پہ عبادت، نماز پہ نماز کر رہے ہیں، اللہ قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ نمازیں جن کو اللہ نے قبول کیا ہوگا، 700 نمازیں چلی جائیں گی اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے۔ اور میں یہ خود سے نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو یہ جو حق ہے کسی کے پیسے نہ مارنا، یہ حق ہے بندوں کا۔ اگر اس میں کسی نے حق تلفی کی، پڑوسی کی حق تلفی کر لی، یا باپ نے بیٹے پر کسی طرح سے حق تلفی کی، بیٹے نے باپ کی حق تلفی کر لی، ایک ماں نے بیٹی کے، سب کے ایک دوسرے پر حق ہے، ٹیچر کے اسٹوڈنٹس پر ہیں، دوست احباب میں آپس میں ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ، تمام جو بندوں کے حق ہیں ان میں انسان کو بہت زیادہ رعایت کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کے 10 روپے مار لیے، 10 روپے آپ نے ناجائز طریقے سے لے لیے، پھر آپ اس پر اللہ سے کتنی بھی توبہ کرتے رہیں لیکن جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا کہ صحابہ یہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم میں مفلس انسان وہ نہیں جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو اور کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ مفلس انسان وہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ ایک شخص لایا جائے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا کہ اگر پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، کوئی کہے گا مولا اس نے ہمیں گالی دی تھی، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے، کوئی کہے گا اس نے ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا ناجائز، اس نے ہم کو مارا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے، کوئی کہے گا کہ مولا اس نے ہمارا کھیت زیادہ جوت لیا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے، پڑوسی کوئی کہے گا کہ اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے پیسہ روپیہ تو ہوگا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ادھر اور دعوے دار کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں حق چاہیے، تو اب اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ کو لے کر اس کے اوپر ڈال دے گا، ان کی گناہوں کو کم کر دے گا، یہ ان کو حق مل گیا، اور اس بندے کے پاس جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آیا تھا، اس بندے کے اوپر اس کے گناہ کو لے کر ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا تھا، لہٰذا آج تیری ساری نیکیاں کسی کام کی نہیں رہیں، اور اس کے بعد اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان وہ ہے جو اتنی نیکیوں کے باوجود اس کے پاس پلے موجود ہی کچھ نہ رہا۔ تو بہرحال حقوق العباد کی ہم کو بہت اچھے سے رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز روزہ قرآن جو سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پھر ہم بندوں کے حقوق ادا نہ کر کے ہماری یہ ساری عبادتیں اور ہماری نیکیاں ان بندوں کو دے دی جائیں، اور ہم توبہ ہی کرتے رہیں لیکن ہماری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ جس کا ہم نے حق مارا ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے، یا جو اس کا حق مارا ہے وہ ہم اس کو دے نہ دیں، ہم وہ حق ادا